بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے میں ایک شخص سارا دن کام کرتا رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مدینے میں کھیتی باڑی بہت زیادہ ہوتی تھی، کھجوروں کے باغات، اور تھکا ہوا تھا، مسجد میں داخل ہوا اور آگے جو ہے معاذ ابن جبل نماز پڑھا رہے۔ حضرت معاذ ابن جبل پیغمبر کے بہت پیارے صحابی، تو انہوں نے اتفاق سے سورہ بقرہ شروع کر دی معاذ ابن جبل نے، اور وہ آدمی تھکا ہوا تھا، اس نے تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کی، دیکھا کہ یہ کام جو ہے اوور ہے جی۔ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے لمبی سورت، تو اس نے علیحدہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس آدمی نے معاذ ابن جبل کی نماز ختم ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ علیحدہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس نے فوراً حضرت معاذ بن جبل نے اس سے کہا کہ تو منافق ہے کہ تو نے علیحدہ اپنی نماز پڑھنا شروع کر دی، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ اب ان کے ساتھ درمیان میں جھگڑا شروع ہو گیا، تو بات نبی کریم تک پہنچی، تو نبی کریم نے معاذ بن جبل سے کہا کہ تم نے صحیح نہیں کیا۔ نماز میں بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، اس میں نماز پڑھانے کے دوران سب سے کمزور آدمی کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے مطابق نماز پڑھانی چاہیے تاکہ سارے لوگ سہولت سے نماز پڑھ لیں۔ یعنی نبی کریم نے ہمیں درس دیا ہے کہ لمبی نمازیں اور نماز کو طول دینا یہ قبولیت کا سبب نہیں ہے۔ قبولیت کا سبب تب ہوگا کہ آپ کی نیت پاک ہوگی، قبولیت کا سبب ہوگا کہ تب سب کو ساتھ لے کر کے آپ چلیں گے۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم بکریاں چرایا کرتے تھے، تو ایک دفعہ نبی کریم نے عمار یاسر سے کہا کہ کل کو فلاں چراگاہ میں ہم نے دونوں نے بکریاں کٹھی لے جانی، ٹائم بتایا گیا اس ٹائم پہ، تو نبی کریم تھوڑا پہلے لے گئے بکریاں، عمار یاسر کے آنے میں دیر ہوگی، تو نبی کریم نے بکریوں کو روک کر کے رکھا اس وقت تک جب تک عمار یاسر نہ آ جائیں بکریاں لے۔ عمار یاسر آئے تو کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے، کیوں بکریوں کو؟ کہا کیونکہ میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مل کر بکریاں چرائیں گے، لہذا یہ وعدہ کی خلاف ورزی ہوتی کہ میں پہلے اپنی بکریوں کو چراگاہ میں آگے چھوڑ دیتا۔ یعنی نبی کریم اتنی باریک بینی سے جو ہے وہ شریعت کے معاملات کو آگے بڑھاتے تھے۔ نبی کریم جنگ تبوک سے واپس آئے تو ان کی ملاقات ہوئی سعد انصاری سے، پیغمبر کے ایک صحابی تھے۔ ہاتھ میں لایا تو پیغمبر نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں تھوڑی سی سختی پائی جاتی ہے، جس سے کام آدمی زیادہ کرے نا جی، سخت قسم کے ہاتھ تھے، تو نبی کریم نے چوما اس ہاتھوں کا کہ یا رسول اللہ کیوں چوم رہے؟ کہا یہ وہ ہاتھ ہے جس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکے گی، کیونکہ محنت والا ہاتھ ہے، مزدوری والا ہاتھ۔ نبی کریم نے ہمیں محنت مزدوری اور سختی برداشت کرنے کا اور حلال مال کمانے کا حکم دیا۔ القاسب و حبیب اللہ، کہ وہ آدمی جو کہ کمائی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ ایک شخص نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ مجھے کوئی مال نعمت دے، تو نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا میری ایک چادر ہے جس کو اوڑھ کے سوتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا اس کو فروخت کرو، فروخت کر کے لایا تو پیغمبر نے کہا اس سے کلواڑی خریدو اور رسی خریدو، اور تم کیا کرو جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر کے لاؤ اور بیچو۔ اسی طرح اس طرح کیا، جنگل گیا، لکڑیاں کاٹ کر کے لاتا رہا، بیچتا رہا، آخر میں وہ مستقل ہو گیا، مالدار ہو گیا، تو پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد کہا کہ میری یہ صورت ہے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ تیرا چہرہ قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکے گی، کیونکہ تو نے مانگا نہیں ہے، تو نے کوشش کی ہے، اسٹرگل کی کوشش کی ہے، محنت کی ہے، اور خدا و تعالیٰ سے تجھے صلہ عطا فرمائے گا۔ وعدے سے متعلق کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم سے کہا کہ آپ فلاں اس جگہ کھڑے رہیں، میں بھی کام کر کے گھر سے واپس آتا ہوں۔ وہ شخص بھول گیا گھر جا کر، کافی دیر گزر گئی،
کئی گھنٹے گزر گئے. ایک دوسرا صحابی ہے, اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں کھڑے ہیں یہاں پر؟ کہا ایک آدمی, اس نے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں, میں نے اس سے وعدہ کیا اس لیے کھڑا ہوں. اس آدمی نے جا کر اس آدمی کو بتایا تو وہ آیا تو شرمندہ ہوا کہ یا رسول اللہ میں بھول گیا تھا. تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کئی دنوں تک اگر نہ آتا تو میں یہیں کھڑا رہتا. قرآن نے کہا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا, کہ وعدہ وفائی کرو, قیامت کے دن اس وعدہ وفائی سے متعلق پوچھا جائے گا. پوچھا جائے. نبی کریم ایک دفعہ امام حسن اور حسین کو لیے بیٹھے تھے. امام حسین کو زانو پر بٹھایا ہوا ہے, امام حسن کندھے پر سوار. سلمان فارسی آئے, پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں. بلکہ پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا, خدایا میں ان سے محبت کرتا ہوں, جو ان سے محبت کرتا تو ان سے محبت کر, تو اس سے محبت کر. نبی کریم, ایک آخری بات, آخری قصہ آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں. لوگ نبی کریم کے پاس وقتاً فوقتاً آ جایا کرتے تھے, کوئی خیال نہیں کرتا تھا نبی کے آرام کا. کوئی رات کو آ رہا ہے, کوئی دن کو آ رہا ہے, کوئی 1 بجے آ رہا ہے, نبی کو بٹھائے رکھتے تھے. حتیٰ نبی کریم گھر نہیں جا سکتے تھے. تو نبی کتنے حیا والے تھے, کتنی پیاری شخصیت تھی نبی کریم کی. کسی کو کچھ کہتے نہیں تھے, کسی کو کچھ نہیں کہتے. حتیٰ قرآن نازل ہو گیا کہ تم نبی کے ٹائم کا خیال رکھو. قرآن نازل ہو پھر بھی مسلمان باز نہیں آئے. پھر قرآن نے حکم دیا کہ جو بھی اس کے بعد نبی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گا وہ کچھ تھوڑا بہت پیسے دے گا, صدقہ دے گا, ٹیکس لگے گا. جب یہ معاملہ ہوا تو سارے مسلمان رک گئے. جس طرح کہتے ہیں نا آپ فون پہ ہی بات کر لیں گے جی. تو واحد ہستی تھی جنہوں نے ٹیکس دے کر ملاقات کی نبی کریم سے, امام علی علیہ السلام. جب قرآن نے دیکھا کہ مسلمان عمل نہیں کر رہے تو یہ آیت منسوخ ہو گئی. ہمارے استاد تھے خدا رحمت کرے آیت اللہ معرفت, کہتے یہ آیت آئی صرف اس لیے تھی تھوڑے سے وقت کے لیے, بتانے کے لیے کہ نبی کا ٹائم قیمتی ہے. کم از کم اسے 2 دینار 2 درہم جیسا تو سمجھو, کم از کم تم 2 درہم جیسا سمجھو تم. اور تمہیں پتہ چلے کہ نبی کا ٹائم قیمتی ہے, تم پیسے خرچ کرو اس کے لیے. اور اس کے بعد کوئی بھی نہیں آیا نبی کریم سے ملاقات کرنے کے وقتاً فوقتاً. پھر ایک اور بات یاد آ گئی نبی کریم کی, ضروری سمجھتا ہوں بتاؤں آپ کو. ایک دفعہ نبی کریم طواف کر رہے تھے خانہ خدا کا. ایک شخص نبی کریم کے سامنے آ گیا اور نبی کریم نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے, دعا مانگ رہا ہے, خدایا مجھے معاف کر دے, میں نے گناہ کیے, میں نے غلطیاں کی. نبی کریم نے پوچھا کیا غلطی کی؟ کہا میں بہت زیادہ امیر آدمی ہوں, لیکن جب بھی میرے پاس مانگنے والا کوئی آتا ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے مانگنے والے پر, کنجوس ہوں میں. تو نبی کریم نے فرمایا کہ اس حالت میں اگر تو خانہ کعبہ سے لپٹ جائے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہزاروں رکعت نماز پڑھے, پھر بھی جہنم کی آگ سے تو نہیں بچ سکتا, کہ خدا کے دیے ہوئے سے خدا کے راستے میں خرچ نہیں کر.